دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ تدریجاً ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ایک دم نہیں ہو جاتا۔ مسجد تعمیر کرنی ہے تو پہلے کھدائی ہوگی، اس کی بنیاد ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد اینٹیں جوڑنے کا کام ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے جب دیواریں کھڑی ہو جائیں گی تو اس کے اوپر چھت ڈالی جائے گی۔ اس میں ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس کے بعد پلاسٹر کا کام ہوتا ہے، بجلی کا کام ہوتا ہے، رنگ اور روغن کا کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ پہلے وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر پیروں کے بل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کو چلنا سکھاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں چلو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر دوسرا قدم آگے بڑھاتا ہے، تو دھیرے دھیرے چلنا سیکھتا ہے۔ گرتا بھی ہے، چوٹ بھی لگتی ہے۔ بولنے کی کوشش کرتا ہے، تتلاتا ہے، تلفظ صحیح نہیں کر پاتا، بولتے 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 بولنا آ جاتا ہے۔ تو دنیا کا ہر کام تدریجاً ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ایک دم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو، ہماری زندگی بہت اچھی ہو، ہمارے گھر کا رہن سہن بہت اچھا ہو، ہمارے معاملات بہت اچھے ہوں، ہماری معاشرت بہت اچھی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دھیرے دھیرے کچھ کام کیے جائیں۔ جو آدمی جوان ہو چکا ہو لیکن اس نے اللہ کو نہ پہچانا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس کو معرفت حاصل نہ ہو، اس نے شریعت پر عمل نہ کیا ہو، نمازوں کی پابندی نہ کی ہو، گناہوں سے نہ بچا ہو، اگر آپ اس کو اچانک ولی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ نیک بننے کے لیے، اچھا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ تدریجاً کچھ کام کیے جائیں۔ اچھے کاموں پر تسلسل کے ساتھ دھیرے 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 عمل کیا جائے، برے کاموں سے تسلسل کے ساتھ دھیرے 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 بچا جائے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ بچوں کی تربیت کا مسئلہ بہت نازک اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں، کسی کے پاس 6 ہیں، کسی کے پاس اور زیادہ ہیں، کسی کے پاس اور کم ہیں۔ بچے ماشاءاللہ معاشرے میں بہت ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی اور ان کی تربیت کی فکر نہیں کی گئی۔ صرف بھیڑ لگ رہی ہے، کام کا بچہ شاید ہی کوئی ہو۔ اسی لیے دیکھیے ہر گھر والا اپنے بچوں سے پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہتا ہے ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صبح سے غائب رہتا ہے، شام کو گھر لوٹتا ہے، خدا جانے دن کہاں گزارتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کماتا تو ہے، پیسے گھر لا کر نہیں دیتا۔ تو مصیبت پر مصیبت۔ ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کی۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے،
اولاد کے چکر میں لوگ شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے اولاد کی۔ لیکن جس کو اللہ نہ دینا چاہے تو اس کو پھر کہیں سے بھی اولاد حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ دینا چاہے تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا، تب بھی نہیں رکنے کا۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد، لیکن اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ لوگ کھیتی کرتے ہیں، کھیت کو جوتتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ جب لگتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے، پانی دیتے ہیں۔ جب لگتا ہے اس کو کھاد کی ضرورت ہے، کھاد دیتے ہیں۔ جب لگتا ہے کہ اس کو اب پانی نہیں دینا چاہیے، نہیں دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تب ایک دن وہ کھیتی خوشنما نظر آتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس سے دانہ اور غلہ حاصل ہوتا ہے، پھر آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر کسی نے بیج چھیٹ دیے، نہ کھاد کا خیال رکھا، نہ پانی کا خیال رکھا، نہ کھیتی کے اندر جو گھاس وغیرہ اگ جاتے ہیں اس کو ہٹانے کا خیال رکھا، تو یہ کھیتی مر جائے گی، برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، پیسہ بھی برباد ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا، محنت بھی برباد ہوگی، کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ یہی حال اولاد کا ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد ہے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، اگر آپ نے اس کی اصلاح کی، اس کی تربیت کی، فکر نہیں کی، یہ اولاد آپ کے لیے درد سر بن جائے گی۔ اگر آپ نے اس کی حفاظت کی، بری عادتوں سے اس کو بچایا، اس کے اندر نیکی کا مادہ پیدا کیا، اس کی اصلاح و تربیت کا خیال رکھا، یہ بچہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو ضرورت بچوں کی اصلاح و تربیت کی ہے۔ دیکھیے، ایک غلط فہمی معاشرے کے اندر ہے، کیا؟ ارے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی سے اس کو سب کچھ بنا دو گے؟ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اگر اپنے بچے کو اچھا بنانا ہے تو بچپن سے اس کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، یہ گمراہی کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ بچپن سے اس کی صحیح تربیت کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حضور نے سکھایا، بچپن سے تربیت کی۔ کیا سکھایا؟ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد چاہنی ہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا۔ یہ حضور سکھا رہے ہیں چھوٹے سے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب کوئی ضرورت ہو، جب کوئی مصیبت ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مسئلہ ہو، اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تمہارے مسئلے کو حل کرے گا۔ آج بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا، بچپن سے سکھایا جاتا ہے کمانا کیسے ہے۔ اولاد کیوں کی آپ نے؟ ارے اس لیے کی تاکہ بڑا ہو کے کمائے تو بڑھاپے میں آرام ہو۔ تو بڑھاپے میں آرام نہیں ہوگا، مصیبت ہوگی۔ اگر آپ نے یہ امید لگا رکھی ہے کہ بچہ آپ کا خیال رکھے، تو ضروری ہے کہ آپ پہلے بچے کا خیال رکھیں۔ یہ جو ایک فوبیا ہے، ایک بیماری ہے کمانے کی، اس بیماری کو ذہن سے نکالیے۔ اسی لیے آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے، کوئی بچہ کام کا ہے ہی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اچھا پڑھا لکھا ہو، اچھا انجینئر ہو، اچھا پروفیسر ہو، اچھا IPS ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، پورے علاقے میں ایک لڑکا ایسا نہیں نکل رہا۔ کیوں؟ بیماری بچپن سے پیدا کی، کیا؟ کما کر تم کو دینا ہے۔ اب کمانے کی صلاحیت نہیں تو چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط بولتا ہے۔ اور چھوڑ دیجئے بچوں کو، آپ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ ہمارے اندر خود خرابیاں ہیں،
ہم خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے 2 نمبر دھندے ہیں، 3 نمبر دھندے ہیں، غلط بول کر کماتے ہیں، غلط بیانی سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کر کماتے ہیں، پرانی چیز پر پینٹ کر کے نیا کر کے بولتے ہیں نیا ہے، جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، غلط چیز کو کمپنی کے ڈبے میں پیک کر کے 1 نمبر پیسہ لے کر بیچتے ہیں جھوٹ بول کر۔ یہ حرام کھائیں گے تو اچھی عادتیں پیدا ہوں گی؟ آپ بتائیے، بچہ بڑا نیک بنے گا، آپ تو حرام کی کمائی بچوں کو کھلا دیا آپ نے، نیک کیسے بنے گا وہ؟ گاڑی کے اندر پانی بھر دیجئے، چاہے کہ ڈیزل کا کام کرے گا، کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ حلال روزی کھاؤ گے تبھی نیک عمل کر سکتے ہو، حرام کھا کے نیک کی توفیق نہیں مل سکتی۔ گاڑی میں پیٹرول ڈالو گے، ڈیزل ڈالو گے تبھی گاڑی چلے گی، سوچو کہ پانی ڈال کر چلا دے، گھوٹالا کر کے نہیں چلنے والی ہے گاڑی۔ اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ صحیح تربیت کب آپ کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ خود صحیح ہوں۔ آپ بچے کے سامنے 4 گالیاں سناتے ہو دوسرے کو تو آپ کا بچہ کلمہ سیکھے گا۔ ایک سے ایک اچھی سے اچھی گالی سن لیجئے، کسی بچے کو اٹھا کر ایسی سنا دے گا آپ نے بھی نہیں بولی ہوگی کبھی۔ کہاں سے سیکھی یہ گالیاں؟ آپ نے سکھائی، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جہاں ذرا سا مسئلہ پھنسا، دیکھیے کتنا اچھا جھوٹ بولنا جانتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا جانتا ہے آپ کا بچہ۔ کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا۔ چھوٹا چھوٹا بچہ دھوکہ دینا جانتا ہے، اس کو دھوکہ دینا کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا، آپ کے گھر والوں نے سکھایا۔ بڑا نیک بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، درد سر بنے گا۔ یہ کمانے کی جو بیماری ہے اس کو ذہن سے نکالیے، اس کو بچپن سے سکھائیے کہ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ نیک بن گیا، اللہ والا بن گیا، آپ کا خیال رکھے گا، آپ کی عظمت اور آپ کا احترام پورے طور پر کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو الٹے ہاتھ سے کھا رہے، بسکٹ کھا رہے الٹے ہاتھ سے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں الٹے ہاتھ سے بسکٹ کھا رہے، پانی پی رہے الٹے ہاتھ سے۔ آپ کو کبھی توفیق ہوئی آپ نے ٹوکا ہو ان کو؟ آپ خود الٹے ہاتھ سے پی لیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، خوبصورتی الٹے ہاتھ سے چائے پینے سے آ رہی ہے۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، الٹے ہاتھ سے پانی پیے، ہاتھ پکڑیے، تم نے غلط کیا، سیدھے ہاتھ سے پیو، پیار سے سمجھائیے۔ جب جب الٹے ہاتھ میں بسکٹ لے، جب جب آپ الٹے ہاتھ سے چھین کر سیدھے ہاتھ میں دیں، ابھی سے سیدھے ہاتھ سے کھلانے کی عادت ڈالیے۔ کھانا کھلا رہے ہیں، پہلے بلوائیے، پڑھو بسم اللہ، جب بسم اللہ پڑھ لے تب لقمہ ڈالیے منہ کے اندر، ورنہ مت کھلائیے۔ ابھی سے تربیت کیجئے۔ گھر میں داخل ہو، پوچھئے سلام کیا تم نے؟ نہیں کیا، باہر جاؤ سلام کر کے اندر آؤ۔ آپ کو خود کبھی توفیق نہیں ہوتی آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہو، آپ کو خود یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کھانا بسم اللہ سے شروع کیا یا نہیں کیا، ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھایا یا نہیں کھایا۔ بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ یہ موٹی موٹی چیز ہے جس کو بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بیماری ہے، کیا؟ دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ اس کو بیماری نہ سمجھتے ہوں، ہم اسے بہت بڑی بیماری سمجھتے ہیں۔ ذرا سا کچھ ہو جائے دوسرے سے سوال کرنا، دوسرے سے مانگنا، دوسری کی چیز استعمال کرنا۔ آپ ذرا اپنی موٹر سائیکل دے دیجیے گا، نوادہ جانا ہے، آپ ذرا اپنا اسکوٹر دے دیجیے گا، فلاں جگہ جانا ہے، آپ اپنا انتظام خود کیوں نہیں کرتے؟ بس نہیں ہے کیا سڑک کے اوپر؟ سواریاں نہیں ہے کیا؟ آپ دوسرے سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے خود خریدیے، حیثیت نہیں دی ہے جس حیثیت کا بنایا اس حیثیت سے کام کیجئے۔ دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
اور استعمال کر لیں گے, پیٹرول کا پیسہ بھی نہیں دیں گے اسے. کہاں چلا گیا معاشرہ ہمارا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں. کیوں مانگیں گے کسی سے کوئی چیز؟ ہر چیز ضرورت کا ہمارے پاس ہونا چاہیے. ارے کوئی ایک دن کی زندگی ہے کیا؟ روز روز کب تک آپ دوسروں سے سوال کرتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کو آپ تکلیف دیتے رہیں گے, پریشان کرتے رہیں گے؟ ہر ضرورت کا سامان آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے. بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں کہ بیٹا کسی سے کبھی کوئی چیز مت مانگنا. سوال عام ہے, بھائی یہ دے دیجیے گا, وہ دے دیجیے گا. کیا طریقہ ہے یہ؟ آپ اپنی چیز خود کیوں نہیں استعمال کرتے؟ دوسروں کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہی بیماریاں بچوں میں لگتی ہیں. بچوں میں لگتی ہے کیا؟ کسی کی گھڑی پسند آ گئی, اس کی گھڑی لے کر پہن لی. کسی کی صدری پسند آ گئی, اس کی صدری لے کے پہن لی. کسی کی سائیکل پسند آ گئی, لانا بھائی ذرا دیکھے چلا کر سائیکل. یہ بیماری پیدا ہو گئی. اب آپ اس کا علاج کرنا چاہیں, آسان نہیں علاج کرنا. بیماری تو آپ نے پیدا کر دی, اب علاج کرنا چاہتے ہیں. شروع سے ان چیزوں سے بچائیے. بچے کو بچپن سے سکھائیں. گالی سے نفرت ہونی چاہیے جیسے پاخانے سے نفرت ہوتی ہے. جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے جیسے غلاظت سے نفرت ہوتی ہے, گھن ہوتی ہے. آپ نے بچپن سے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھایا, اس کو برابر میں بیٹھا کر اس کے سامنے جھوٹ بولتے رہے. ایک آدمی آیا گھر پہ, ارے ابا ہیں, ابا نے سکھا کے بھیجا, بول دو نہیں ہے. گیا, بولا نہیں ابا نہیں اندر میں. آپ نے سکھایا جھوٹ, آپ اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچے سے بولو نہیں. جھوٹ سکھایا نہیں سکھایا آپ؟ اب آپ سوچیں گا ہمارا بچہ بہت سمجھدار بن جائے, ہمارا بڑا خیال رکھنے والا بنے, ہماری بڑی خدمت کرنے والا دے دے, اپنی کمائی ہمیں لا کے دے دے. کبھی ایسا ہونے والا نہیں. جھوٹ کی نفرت بچپن سے اس کے دل میں بٹھائیے. بچوں کی تربیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, لیکن تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے خود اپنی تربیت کریں. ورنہ آپ گھر پر بیٹھے رہیں گے, ٹی وی دیکھتے رہیں گے, بیٹا کو کہیں گے جاؤ اذان ہو گئی نماز پڑھ لو, تو آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. شروع سے ایک ایک چیز بچوں کو سکھائیں. جب دسترخوان پر بیٹھے سکھائیں اس کو کھاتے کیسے ہیں, نبی کی کیا کیا سنتیں ہیں. جب سونے کے لیے جائے, ابھی چھوٹا بچہ, ابھی سے اس کو سکھائیے کہ سونے کی کیا دعا ہے. لمبے لمبے گانے یاد رہتے, لمبے لمبے گانے, اور چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں رہتی بچوں. کیوں؟ آپ نے سکھائی نہیں تو یاد کہاں سے ہوگی دعا. آپ نے تو موبائل پکڑا دیا آدھا کلو کا ہاتھ میں, لو بیٹا گھومتے رہو, مستی کرتے رہو. کم سے کم ہمارا جان تو دن بھر ہلکا رہے گا. اس کے ہاتھ میں دے دی مصیبت اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں, واہ واہ بڑا نیک بن گیا. تو یہ صرف خواب ہی رہ جائے گا, حقیقت میں کبھی نہیں بدل سکتا. جب سونے کے لیے بچہ جائے اس کو سکھائیں سونا کس طرح چاہیے, سونے کی کیا سنتیں ہیں, کیا دعا ہے. جب سو کر اٹھے تب کیا سنت ہے, کیا دعا ہے. کھانا کس طرح کھانا چاہیے, کس ہاتھ سے کھانا چاہیے, کیا پڑھ کر کھانا چاہیے, اپنے سامنے سے کھانا چاہیے, لقمہ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے, بڑوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, گھر میں داخل ہو تو کیا کرنا چاہیے, گھر سے نکلیں تو کیا کرنا چاہیے. ایک ایک چیز بچے کو بچپن سے سکھائیں, اس کی عادت ڈلوائیں اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ سکون پائیں گے, آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی سرمایہ بنیں گے.